آج ایک متفقہ علماء کی جو ہے ایک میٹنگ منعقد ہوئی آپ اس مسجد میں، مسجد الرزاق، تو آپ سب علماء یہاں اتحاد کا مظاہرہ کیا اور پروگرام کو منظم طریقے سے کامیاب کرنے کے لیے تدبیریں، اور آپ نے جو ہے بڑے اچھے مشورے کیے علماء کو لے کر. اس تعلق سے کیا آپ کے منصوبے ہیں، کیا پروگرام آپ کا مقصد ہے، بتائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ شہر ٹمکور کے اندر حضرت مولانا سید اسجد مدنی صاحب دامت برکاتہم کی پہلی مرتبہ آمد ہے، جس پر جمعیت علماء شہر ٹمکور حضرت مولانا سید ارشد مدنی دامت برکاتہم ہماری شہری جمعیت نے اس طرح کا پروگرام پہلی مرتبہ ہمارے شہر میں منعقد کرنے جا رہے ہیں، جس کے جھلکیاں الحمدللہ ابھی سے شہر میں ظاہر ہو رہے ہیں. آج کا جو اجلاس علماء کی میٹنگ جو چلی ہے، اس سے ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے، لگ رہا ہے کہ الحمدللہ بہت مجمع حضرت کی دیدار کے لیے اور حضرت سے استفادہ کرنے کے لیے الحمدللہ شریک ہوگا. اور آئندہ الحمدللہ سارے تعلقوں میں ہم چل پھر کر اس جمعیت کے تعلق سے بہت کام کرنے کا ہمیں الحمدللہ ارادہ ہے. ہم آج سارے شہر کے علماء، ہر مسلک کے علماء تقریباً ہمارے اس مشورے کے اندر شریک رہے. الحمدللہ سارے علماء اور عمائدین کا ہم لوگ شکریہ ادا کر رہے ہیں کہ اسی طرح آپ تمام حضرات ہمیں ساتھ دیتے رہیں گے، اور ہمارے آئندہ بھی جو بھی اجلاس ہمارا رہے گا الحمدللہ سارے شہر والے مل کر اس کو کامیاب بنانے کی فکر کریں گے. ہمیں بڑی خوشی ہو رہی ہے اور یہ سارے علماء ہماری بات پر آج کثیر تعداد میں یہاں پر جمع ہو کر قیمتی رائے سے ہمیں نوازے ہیں. ویسا الحمدللہ جمعیت علماء ہند ایک بہت بڑی تنظیم ہے، پرانی تنظیم ہے ہندوستان کے لیے، اور اس میں مدنی خاندان الحمدللہ کوئی قابل تعارف محتاج نہیں ہے. اس مدنی خاندان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ سارے ہندوستان میں نہیں بلکہ سارے دنیا میں اللہ تعالیٰ کام لے رہا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اکابرین کے نقش قدم پر چل کر اس کام کو پہنچانے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ جمعیت کا جو پلیٹ فارم ہے یہ کسی کو بتانے اور جو ہے یہ کوئی غیر معروف شخصیت نہیں، یہ نہیں ہے، جمعیت نہیں ہے. الحمدللہ بہت اونچی جمعیت ہے ہمارے لیے. بس اگر اللہ تعالیٰ اس میں ایک ممبرشپ یا ممبرشپ جو رہتے ہیں ان کے ساتھ ہی میں اگر جوڑ دے تو یہ ہمارے لیے بہت ہی برکت کی چیز ہے، ہمارے لیے سعادت ہے. وہ ہم یہ سمجھتے ہیں. الحمدللہ ہماری جمعیت ہو کے بالکل ابھی ننھا سا بچہ جس طرح سے دنیا میں تشریف لاتا ہے اسی طرح سے ہم ابھی الحمدللہ کھڑے ہیں. الحمدللہ اس کی جھلکیاں صرف یہ جمعیت کا ہی اثر ہے کہ ہمارے علماء کرام، بڑے بڑے علماء کرام، ان کی خلوص اور ان کی اخلاص کی نیت ہی کی وجہ سے یہ ایسا سامنے نظر آ رہا ہے. ہمارا ٹمکور جو ہے یہ ایک سارے ہندوستان کے اندر ایک نمونہ بنے گا انشاءاللہ. اس طرح سے سارے علماء کو، سارے امت کو، سارے عوام کو، عمائدین شہر کو، سب کو لے کر کام کرنے کا ارادہ ہے. چاہے محمود مدنی کی جمعیت سے جو ہے اگرچہ کوئی اجلاس ہمیں بلایا جائے تہ دل سے ہم جائیں گے. جس طرح سے اس میں محنت کیے اسی طرح سے ہم اس میں بھی محنت کریں گے انشاءاللہ. ان کے جلسوں کو بھی ہم کامیاب کریں گے. وہ بھی ہمارے اکابرین میں سے ہیں، ہمارے اساتذہ سے بھی بڑے ہیں. ہم ان کے جو ہے ہمیں قدموں کی دھول بھی نہیں ہے ان کے. انشاءاللہ ہم ان کے اور ان کے چاہ کر بلانے والوں کے جوتیاں ہم خود اٹھائیں گے انشاءاللہ. و تعالی ہمارے اختلافات کو دور کر کے ہم سب کو اللہ تعالیٰ ایک کرے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایک پلیٹ فارم پر جمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے کاوشوں کو قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے اجلاس کو کامیاب فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے تمام حضرات سے درخواست ہے کہ اس اجلاس کے لیے خصوصی تہجد میں اور فرض نمازوں کے بعد کی دعا میں یاد رکھیں. شعیب بھائی، آپ اس کے جنرل سیکریٹری ہیں، کام کہاں تک پہنچا ہے اب یہ جلسہ کرنے کا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ آج پورے شہر کے اندر، ٹمکور شہر کے اندر، پورے ٹمکور ضلع کے اندر ماشاءاللہ بہت تیزی کے ساتھ یہ بات پھیل رہی ہے کہ حضرت والا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے تیسرے فرزند مولانا سید اسجد مدنی متضل والا دامت برکاتہم تشریف لے کے آ رہے ہیں. یہ بہت خوشی کی نہر چل رہی ہے ہمارے شہر کے اندر.
اور ایسی خوشی چل رہی ہے جہاں جہاں جاؤ وہی بات ہو رہی ہے کہ حضرت سے ہمیں استقبال کہاں سے کرنا ہے, حضرت کو ہمیں کہاں سے لینا ہے, حضرت کہاں سے کہاں جائیں گے, کہاں پروگرام حضرت بتائیے. اس طرح بہت سارے لوگ پوچھ رہے ہیں, ہم ان کو جواب دیتے ہوئے آ رہے ہیں. خوشی کی نہر تو میں آپ بتاؤں کہ خوشی کی نہر دوڑ پڑی ہے. اسی کی جو خوشی کی نہر اور یہی جو چرچے جو پورے شہر میں ہو رہے ہیں, اسی چرچوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمارے پورے جمعیت کے سرپرست ہمارے مولانا راشد خان صاحب دامہ برکاتہم, ہمارے صدر مولانا اسلم صاحب دامہ برکاتہم, اور ہمارے مفتی نصر اللہ صاحب دامہ برکاتہم جو اللہ ان سے بہت کام لے رہا ہے, اور مولانا الطاف صاحب, اور اسی طرح عمائدین شہر کے اندر جو بات چل رہی ہے اس محنت کے اندر ہمارے مزمل پاشا, اور میں بھی اس کے موجود ہوں, اور اس کے ساتھ ساتھ سارے حق حفاظ ائمہ اکرام جو یہاں پہ موجود ہیں, چاہے ہمارے افروز بھی ہو, اور چاہے ہمارے حافظ سعود ہیں, اور ہمارے انجینئر عمر صاحب ہیں ماشاءاللہ کتنی وہ محنت میں لگے ہوئے ہیں, اور حافظ طاہر صاحب ہیں, ان کے ساتھ حافظ افروز صاحب, اور اسی طرح اور آپ نے دیکھا کہ کتنا بڑا مجمع ابھی پورے شہر سے علماء اکرام کا ایک نہر کی طرح آ کر جو پورا جڑا ہوا تھا. یہ ایک جٹ ہو کر سب کی یہ فکریں تھی, سب کی یہ سوچ تھی, اور سب کی ایک رائے تھی کہ سارے مجمع کو جو ہے حضرت والا کے جو ہے اجلاس کے اندر کس طرح لایا جائے. اور اسی طرح سے اور پورے تعلقوں کے اندر جانے کے لیے بھی جماعتیں طے ہوئی, اور شہر کے اندر کام کرنے کے لیے جماعتیں طے ہوئی, اور معاہدین شہر کے اندر چل کر پھر کر کس طرح کام کرے وہ بھی ایک جماعت طے ہوئی. الحمدللہ پوری جماعتیں طے ہو چکی ہے, اور ہمارے جتنے یہاں عامہ اکرام جس میں کھڑے ہیں یہ سارے سرپرستی کے اندر الحمدللہ جماعتیں طے ہو گئی ہیں, اور ہم امید رکھتے ہیں انشاءاللہ تعالی یہ ساری جماعتیں انشاءاللہ بہتر سے بہتر اور محنت کے اندر کوئی کسر نہ چھوڑے بغیر بہتر سے بہتر کام کریں گے, اور سارے مجمع کو حضرت والا کے اجلاس کے اندر ہم لے کے آئیں گے انشاءاللہ. مولانا کیا کیا طے ہوا آج کی اس مجلس میں؟ الحمدللہ آج کی اس علماء کرام کی مجلس کے اندر حضرات علماء کرام کی ذمہ داری میں 3 امور دیے گئے ہیں. جی, مجلس عاملہ کی جو ذمہ داریاں تھیں تو ہم شہر کے جو جمعیت ہے ان کے تحت مشورے ہوئے, جیسا کھانے کا نظام ہے, ریلی کا نظام ہے, دیگر اور جو ذمہ داریاں ہیں ہماری جو کمیٹی ہے جمعیت علماء حضرت ارشد بدی کی, ان کے تعلق یہ سارے مشورے ہو کر ہی اب ہمارے جمعیت کی طرف سے حضرات علماء کرام کی خدمت میں 3 چیزیں ہم نے یہاں پر رکھی تھی. ایک ہو گیا, پہلی بات یہ ہے کہ سارے شہر کے اندر ہر مسجد کے اندر جمعہ کا بیان جمعیت کے تعلق سے ہو, اور دارالعلوم کے تعلق سے ہو, اور مدنی خاندان سے ہو. ایک ہمارا موضوع جو سارے علماء کے سامنے ہم نے رکھی, اور سارے علماء نے اور خطیب حضرات نے اس کو الحمدللہ قبول کر لیا الحمدللہ. یہ دوسرا ہمارا مدعا تھا کہ تعلقوں میں جا کر عمائدین کے ساتھ علماء بھی ساتھ ہو, ایسی جماعتیں بنائیں. تو ہم نے سارے ٹمکر ضلع کے لیے 3 جماعتیں بنائے علماء کرام کی, جو الگ الگ تعلقوں میں جا کر اس کی دعوت پھیلائے اور اس کی تشہیر کرے. دوسرا الحمدللہ حضرت کو لینے کے لیے ہم لوگ ریلی کا نظام بنائے, اور اس سرپرستی کے لیے ہم علماء کے سب درخواست رکھے کہ اب ریلی کے اندر استقبالیہ کمیٹی کے اندر علماء سامنے ہو. تو الحمدللہ حضرات علماء کرام نے ہماری دعوت کو, ہماری درخواست کو منظور کر لیے ہیں. تقریباً 50 علماء انشاءاللہ حضرت کے استقبال کے لیے ریلی کے لیے بشاشت کے ساتھ اپنی رضامندی کے ساتھ الحمدللہ تیار ہوئی. یہ حضرت علماء کرام کی یہ ذمہ داری تھی. بہت سے خوبی انہوں نے یہاں پر قبول کر لیا ہے, اور اس کام کو اچھے انداز میں کرنے کے لیے وعدے کر اور خوشی کا اظہار کر کے الحمدللہ گئی ہیں. اور دوسری بات میں عرض کر دیتا ہوں, ہم نے اس سے پہلے بہت سارے اجلاس کیے ہیں. اجلاس سے پہلے علماء کی میٹنگ بلا کر یہ کام کرتے آ رہے ہیں شہر کے اندر, لیکن آج علماء کا جو مجمع تھا مشورے کے لیے اندر, یہ شہر ٹمکر کی شاید کے تاریخ میں پہلی مرتبہ اتنے علماء رائے دینے کے لیے مشورے کے لیے آئے. شاید کی ایک لفظ کہہ رہا ہوں میں, تو ہمیں بڑی خوشی ہوئی کہ ایک فون پر سارے علماء اور عمائدین حفاظ تمام شریک آئے الحمدللہ. یہ ہمارا آج کے میٹنگ اور مشورے کا مدعا تھا. مولانا کتنے لوگ جڑ سکتے ہیں اس پروگرام میں؟ تو ہمارا اندازہ ہے لگ بھگ 5000 افراد جڑیں گے, اور الحمدللہ 5000 افراد کے لیے ہم لوگ بیٹھنے کا اور ان کے سننے کے لیے, اور جن احباب کو حضرت کا چہرہ نظر نہیں آتا ہم لوگ ان کے لیے اسکرین کا انتظام کیے ہیں تاکہ وہ حضرت کے دیدار کر لیں. 5000 افراد کے لیے ہم لوگ کھانا کا اور ان کے پارکنگ کا اور بیٹھنے کا نظام الحمدللہ بنائے ہیں ہماری طرف سے. مولانا اسلم صاحب, کیا یہ صرف علماء جڑیں گے, کیا عوام بھی عمائدین؟ اس میں خصوصاً علماء تو جڑیں گے ہی, علماء ہی کا کام ہے, یہ علماء ہی جڑیں گے.
اور دوسری بات یہ ہے کہ عمائدین شہر بھی آئیں گے اور عوام بھی آئے گی. صرف اور صرف مستورات کے لیے انتظام نہیں ہے، ورنہ جو ہے ہمیں کہہ رہے تھے، بہت سے لوگ کہہ رہے تھے کہ مستورات کا بھی انتظام کرے تو بہت اچھا ہے، لیکن یہ ہماری جو ہے جو جمعیت بننے کے بعد، یہاں کی شہری جمعیت بننے کے بعد یہ پہلا جلسہ ہے، ہماری یہ پہلی کارروائی ہے، اس لیے ہم یہ نہیں کیے، کیونکہ ہمارا اندازہ جو ہے بہت زیادہ ہے، 3-4 ہزار کے اوپر کا معاملہ لگ رہا ہے، اس لیے جو ہم مستورات کا کوئی نظم نہیں کر سکے. الحمدللہ پورے شہر سے، قریوں سے، تعلقہ جات سے، ہر طرف سے امنڈ کر جو ہے عوام آئے گی انشاءاللہ. مولانا یہ اب ہمارے جو ضلع ٹمکور ہے، یہ کون کون سے علاقے تک جو اس کی اطلاع پہنچائیں گے، دعوت پہنچانے کا کام کریں گے؟ تو ہم لوگ ادھر ٹپٹور، چیٹنگ محلی، تروے کرے، اس علاقے میں، تو اس علاقے میں سرا، مدھوگری، کرٹ گرے، یہاں تک دعوت پہنچائیں گے، پوگڑ. اور اس علاقے میں ہم لوگ ناگولی، ہبور اور کنیگل اور گبی، اتنے تعلق تک ہم لوگ دعوت پہنچا رہے ہیں الحمدللہ. لگ بھگ پورے ضلع کے اندر دعوت پہنچی، پورے ضلع میں دعوت پہنچ رہا ہے الحمدللہ. اب یہ مقام کہاں ہوگا، کس جگہ پر یہ پلس ہوگا یہ پروگرام؟ یہ پروگرام ہمارے شہر کا ایک مائناز ادارہ ہے، جامعہ سیدنا انس ابن مالک، اس کے اندر، اس کے احاطے میں یہ منعقد ہے الحمدللہ. جی. اور آپ جو ہے شہری طور پر جو ہے انتظامات مکمل کر لیے ہیں؟ الحمدللہ تقریباً مکمل ہو چکے، الحمدللہ تیاری مکمل ہو چکی ہے تقریباً. تو اس پروگرام سے عوام کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں آپ؟ عوام یہ ہے، علماء سے تعلق رکھنا ہے، ربط رکھنا ہے، اور اکابرین سے فیض اٹھانا ہے امت. جی. یہ امت کو اکابرین سے فائدہ ہوگی اس جلسے سے. میں مولانا سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جس طرح علماء دیوبند، دارالعلوم دیوبند ہے اور جمعیت علماء پر روشنی ڈالیں. دارالعلوم کا قیام امت مسلمہ کے دین کی حفاظت، اور جمعیت علماء کا بھی قیام کا مقصد وہی ہے کہ جو ہے امت کے ہر فرد کے دین کی، ان کے معاش کی، ان کی معیشت کی، ان کے ہر افراد کی ہر طریقے سے حفاظت ہو. اور جمعیت علماء نے از اول تا اب تک جب بھی مسلمانوں کے اوپر کبھی کسی قسم کا جو ہے وہ ہوا ہے، جمعیت علماء نے پہلا قدم اٹھایا ہے. دوسری تنظیمیں بعد میں آئیں، جمعیت علماء سب سے پہلے موجود رہی. کبھی بھی کسی قسم کا کوئی واقعہ مسلمانوں کے خلاف کہیں جو ہے تشدد ہوا ہو، یا قتل و غارت گری ہوئی ہو، یا مسلمانوں کو کسی طریقے سے پھنسایا گیا ہو، یا بلا وجہ جو ہے پریشان کیا گیا ہو، جمعیت العلماء ہمیشہ پہلی فرصت میں جمعیت العلماء سامنے رہی. جمعیت العلماء اور دارالعلوم یہ دو چیزیں الگ الگ نہیں ہیں، ایک ہی ہیں. دارالعلوم کا قیام ہی روز اول سے وہی تھا کہ مسلمانوں کے دین کی حفاظت کی جائے. دارالعلوم کے قیام کو جو ہے حضرت حجت الاسلام حضرت مولانا قاسم دانوطوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرمایا تھا کہ میں ایک ایسی فوج تیار کر رہا ہوں جن کے قلوب عربی ہوں گے اور ان کے اجسام جو ہے ہندی ہوں گے. جبکہ انگریز کا یہ دعویٰ تھا کہ ہم ایک ایسی فوج تیار کریں گے کہ لوگ جو ہے وہ ہندی ہوں گے اور ان کے قلوب انگریزی ہوں گے، ان کے دماغ انگریزی ہوں گے. اس نعرے کے خلاف حجت الاسلام حضرت مولانا قاسم دانوطوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جو ہے نعرہ دیا تھا کہ ہندی لوگ ہوں گے، ان کے اجسام ہندی ہوں گے، لیکن ان کے قلوب عربی ہوں گے. دارالعلوم کا پہلے یہی اس سے لے کر اور اسی نہج کے اوپر جمعیت العلماء ہند شروع سے لے کر چلتی رہی. حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، اس کے بعد حضرت فدائے ملت حضرت مولانا سید اسد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، جہاں بھی کبھی مسلمانوں کے اوپر کوئی چیز فوراً پہنچ جاتے. اس کے بعد اس وقت موجودہ امیر الہند حضرت مولانا سید ارشد مدنی رحمۃ اللہ علیہ مد اللہ العالی، اس ضعیف العمری میں کہ جو ہے لوگ چلنے سے معذور ہوتے ہیں، لیکن حضرت کی ہمت کو داد دینی پڑتی ہے کہ حضرت ہر وقت تیار رہتے ہیں مسلمانوں کے لیے. جمعیت العلماء کے لیے یا ملک کے مسلمانوں کے لیے کوئی بھی ہو، حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی اور ان کے خانوادے کی جو خدمات ہیں وہ ایسی ہیں کہ ان کو نہ الفاظ میں بیان کیا جا سکتا اور نہ تحریر میں. الفاظ بھی کم پڑ جائیں گے، تحریر بھی کم پڑ جائے گی. حضرت شیخ الاسلام کی سب سے بڑی عظمت یہ ہے کہ حضرت شیخ الاسلام نے روزہ اطہر کو چھوڑا اور مسلمانوں کی خدمت کے لیے، مسلمانوں کی حفاظت کے لیے یہاں کو، ہندوستان کو اس وقت چنا. اور مالٹا میں قید اپنے استاد محترم حضرت شیخ الہند مولانا محمود الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ مالٹا میں قید رہے. وہاں قید رہ کر مصیبت برداشت کی.
یہاں تک کہ وہ قید بھی ایسی قید تھی مالٹا کی، بڑی مصیبتیں برداشت کی حضرت شیخ اور حضرت شیخ محمود الحسن صاحب کے بعد حضرت شیخ الہند نے اس کاز کو آگے بڑھایا جنگ آزادی کو لے کر. جنگ آزادی میں ان کی خدمات رہی. جب پوری دنیا میں مسلمانوں کے خلاف جو ہے قتل و غارت گیری ہو رہا تھا، اس وقت حضرت شیخ الاسلامی ایک واحد شخصیت تھی جنہوں نے جو ہے ہندوستان کے مسلمانوں کی طہارت بنائی اور ان کو ہمت دی، اور ایسی خدمات اس خاندان کے علاوہ کسی خاندان کی نہیں. اور سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ حضرت شیخ الاسلام کا خاندان ایسا ہے جن کا شجرہ نسب محفوظ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. وہ ایک خاندان ہے، اور ایک خاندان جو ہے حضرت علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ کا، وہ خاندان بھی ایسا ہے جن کا شجرہ نسب محفوظ ہے سادات کا. وہ حسنی ہے، یہ حسینی ہے. ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے ان سے بڑی خدمات کسی کی نہیں ہے، وہ چاہے کسی بھی اس سے ہوں. سب سے بڑی خدمات. جی مولانا، اور کچھ مزید جانکاری دے سکتے ہیں آپ جمعیت علماء ہند کے تعلق سے؟ ابھی جو ماشاءاللہ ہمارے جو آج پورے ہمارے دن شہر کچھ اور سارے علماء اکرام کے درمیان میں ماشاءاللہ ایک چھوٹی سی دعوت پر چھوٹی سی دعوت پر ماشاءاللہ ہمارے یزدی رائس مل کے جو مالک ہیں حاجی عبدالغفار صاحب دعوت برکات، ان کے بڑے فضل حاجی الحاج فیاض احمد صاحب بھی ہماری اس دعوت پر تشریف لائے تھے. اب ان کا بھی بہت شکریہ گزار ہوں. ایک تاریخ اعلان کر دیجیے مولانا، پروگرام کی تاریخ کب ہوگی؟ پروگرام کی تاریخ جو ہے 7 اکتوبر بروز ہفتہ بعد مغرب. یہ کب تک چلے گا؟ انشاءاللہ 9 ساڑھے 9 بجے تک رہے گا. ٹھیک ہے، شکریہ. سب کے لیے کھانے کا انتظام ہے، کھانے کا بھی کھانا دعا کے بعد کھانے کا نظم ہوگا انشاءاللہ. منظم طریقے سے کھانا کھلا کر ہر ایک کو بھیجا جائے. شکریہ مولانا. آپ علماء نے جو ہے صدائے ہند اردو نیوز بنگلور کو آپ نے جو ہے جمعیت علماء مولانا ارشد مدنی اس مولانا اسجد مدنی کو یہاں پر جو ہے ان کی آمد پر جو ہے ہمیں خبر دی ہے. آئی نواز، بہت بہت شکریہ آپ کا. السلام علیکم.